صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ عظیم ہستی ہیں حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز سلطان العرفاء امام الاولیاء سید السادات ولی الاکبر ولی الصادق صدر الدین ابو الفتح سید محمد حسینی چشتی گلبرگوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آج میں چند کرامتیں سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یوں تو سیرت کے تعلق سے ہم نے 2 مرتبہ سرکار خواجہ بندہ نواز کے بیان کیے ہیں، تو آج ہم سیرت کی طرف نہیں جائیں گے، آج ہم صرف کرامات خواجہ بندہ نواز بیان کریں گے۔ اور کرامت کے تعلق سے سب سے پہلے یہ بات آپ حضرات ذہن میں رکھیے گا، کرامت کہتے کس کو ہیں؟ کرامت کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے سے، اللہ کے محبوب بندے سے جو غیر نبی ہے، نبی نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جس کو عقل قبول نہ کریں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت ہر ایرے غیرے سے، فاسق سے، بے نمازی سے، بد عمل سے صادر نہیں ہوتی۔ کرامت جب بھی کسی سے صادر ہوتی ہے وہ یقیناً ولی ہوگا، وہ یقیناً متقی ہوگا، یقیناً وہ شریعت کا پابند ہوگا۔ بے عمل سے، فاسق سے، ہر ایرے غیرے سے کبھی بھی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرامت، بہت دھیان سے سنیے گا، کیوں ہر بندے سے کرامت نہیں ہوتی، کیوں ہر مسلمان سے کرامت صادر نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرامت جو ہے یہ نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ کرامت کیا ہے؟ نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اور نبی کے معجزہ اللہ کی قدرتوں میں سے قدرت ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی سے جو کرامت صادر ہوتی ہے وہ حقیقت میں نبی کا معجزہ اور اللہ کی قدرت ہوا کرتی ہے، اور اللہ کی قدرت کسی فاسق سے ظاہر نہیں ہوتی، اللہ کی قدرت کسی بے عمل سے ظاہر نہیں ہوتی، نبی کا معجزہ کسی بے عمل بد عمل سے ظاہر نہیں ہوتا، نبی کا معجزہ کسی فاسق سے، شریعت کے ناپابند سے نہیں ہوتا۔ جب بھی اللہ کی قدرت یا نبی کا معجزہ کرامت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے تو وہ یقیناً شریعت کا پابند بھی ہوتا ہے، وہ متقی بھی ہوتا ہے، اور اللہ کا محبوب بندہ بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ کرامت کی حقیقت ہے۔ اب جو بھی اللہ کے محبوب ولی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، اس کرامت کو ہمیں کس نظر سے دیکھنا ہے؟ اللہ کی قدرت کے نظر سے دیکھنا ہے۔ اور آپ سبھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کسی بات کے لیے کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت جب ظاہر ہوتی ہے تو اللہ کی قدرت ان کاموں پر بھی ظاہر ہوتی ہے جن کاموں کے تعلق سے انسان کا ذہن کام نہیں کرتا، یہ اللہ کی قدرت ہوا کرتی ہیں۔ اب ذرا آئیے، اللہ کے ولیوں سے جو اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہیں اس کو کرامت کہتے ہیں، اور جب کرامتوں کا صدور سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے صادر ہوتا ہے تو کس شان کے ساتھ صادر ہوتا ہے۔ اب خواجہ بندہ نواز کی چند کرامت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔
سب سے پہلی کرامت جو 12 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والدہ کے سامنے ظاہر کی وہ یہ ہے کہ ایک دن سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کرنے کے لیے پانی لیے بیٹھے تھے۔ اب جیسے ہی آپ نے وضو کرنے کا ارادہ کیا اور لوٹے کی طرف آپ جیسے ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں تو کوا ہوا میں اڑ رہا تھا اور کوا نے گندگی کی اور وہ کوا پانی کے اندر ناپاکی ڈال دیتا ہے، وہ کوا بیٹ کر دیتا ہے۔ اب جیسے ہی کوے نے ناپاکی کی اور سرکار خواجہ بندہ نواز کے اس لوٹے کے اندر ناپاکی پڑی تو آپ جلال میں آئے۔ 12 سال کی عمر ہے خواجہ بندہ نواز کی، جلال میں آئے اور آپ نظر اٹھا کے کوے کی طرف دیکھتے ہیں، کوے کے جسم کا ہر حصہ کٹ کے زمین پر گرنے لگا، اور یہ منظر ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ 12 سال کی عمر کے خواجہ بندہ نواز ہیں اور ماں اپنے بیٹے کی اس عظیم کارنامے کو ملاحظہ فرما رہی تھی۔ جیسے ہی کوا الگ الگ حصے ہو کر زمین پر گر پڑا، ماں قریب ہوئی اور کہنے لگی کہ اے بندہ نواز، اے میرے گیسو دراز، اے سید محمد حسینی، یہ تو نے کیا کر دکھایا ہے؟ تو ماں کی طرف دیکھیں اور مسکراتے ہوئے ماں کو یہ جواب دیتے ہیں، امی جان میں کیا کروں، میں وضو کرنا چاہتا تھا، یہ میرے پانی کو ناپاک کر گیا اور مجھے اتنا جلال آیا کہ اس پر نظر ڈالنا پڑا اور میری نظر کی وجہ سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ اب جب ماں نے اپنے بیٹے کی اس کرامت کو دیکھا تو ماں کہنے لگی کہ بیٹے پھر یہ زندہ کیسے ہوگا؟ دیکھو ماں بھی معرفت والی تھی، ماں کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا صرف مردہ نہیں کرتا بلکہ میرا بیٹا مردے کو زندہ بھی کر دیتا ہے۔ ماں خاموش ہو جاتی تو مسئلہ ختم ہو جاتا تھا۔ ماں نے دیکھا وہ کوا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ ماں دیکھتی خاموش چلے جاتی، پوچھتی خاموش چلے جاتی، لیکن ماں نے ایسا نہیں کیا۔ ماں نے کہا کہ اے بندہ نواز، اے گیسو دراز، اب یہ زندہ کیسا ہوگا؟ تو ماں کی طرف مسکراتے ہوئے خواجہ بندہ نواز نے یہ کہا کہ ماں جب میری نظر سے یہ مر گیا ہے تو پھر میرے نظر سے اس کو زندگی بھی عطا کی جائے گی، پھر میں اس کو زندہ بھی کر دوں گا۔ پھر ایک نظر ڈالی کوے کے ٹکڑوں کی طرف تو وہ ٹکڑے جمع ہو گئے اور وہ کوا زندہ صحیح سلامت ہو کر ہوا میں اڑنے لگا۔ یہ سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیسے قدرتیں کرامت کے طور پر عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے جو میں نے پہلے بیان کیا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کی قدرت کسی کو مردہ نہیں کرتی؟ یقیناً کرتی ہے۔ کیا اللہ کی قدرت کسی مردے کو زندہ نہیں کرتی؟ یقیناً کرتی ہے۔ جب اللہ کی قدرت زندگی بھی دیتی ہے، جب اللہ کی قدرت مردہ بناتی ہے تو پھر وہ قدرت کرامت کے طور پر اللہ کے ولی کو مل جائے اور اللہ کا ولی کسی کو زندگی دے، کسی کو موت دے، تو اس میں تعجب کرنے اور انکار کرنے والی بات کیا ہے؟ اس لیے میں نے پہلے ایک جملہ کہا، ہم جب بھی ولی کے کرامت کو دیکھیں گے اللہ کی قدرت سے کرامت کو دیکھیں گے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، تو اللہ کے ولی کی کرامت سے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ یہ 12 سال کی عمر کا واقعہ تھا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن تشریف فرماتے اور ایک بہت بڑے عالم صاحب جو اپنے وقت کے بڑے علم والے تھے، کتاب اٹھائے ہوئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، ایک قرآن کی آیت کا حل کر لینے کے لیے سرکار خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا عالم صاحب آئیں اور سوال کریں، خواجہ بندہ نواز اس کا جواب دیں، بات مکمل ہو گئی۔ لیکن خواجہ نواز گیسو دراز نے ایسے نہیں کیا،
بلکہ ہوا کیا، عالم صاحب آئے، کتاب ہاتھ میں دی، سرکار بندہ نواز گیسو دراز وہ کتاب اٹھاتے ہیں پانی میں ڈال دیتے ہیں، کتاب اٹھاتے ہیں پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ عالم صاحب حیرانی کے عالم میں دیکھنے لگے، میں یہ کتاب لے کے آیا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے، لیکن یہ کیا ہو گیا، مسئلہ پوچھنے سے پہلے، کتاب دیکھنے سے پہلے کتاب تو پانی پانی ہو گئی ہے، اب میں کیسے مسئلہ پوچھوں، کتاب کیسے نکالوں۔ ابھی یہ عالم صاحب سوچ رہے تھے، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اپنا مبارک ہاتھ پانی میں ڈالتے ہیں، کتاب نکالتے ہیں، کتاب کو جھٹکتے ہیں، عالم صاحب کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے، کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ خواجہ بندہ نواز کی اس کرامت کو دیکھ کر، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ پانی میں کتاب گر پڑے تو وہ کتاب گیلی ہو جاتی ہیں، دھیرے دھیرے جو ہے کاغذ لگنا چپکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کاغذ اگر نکالے جائیں تو کاغذ پھٹنے لگ جاتے ہیں اور حروف مٹنے لگ جاتے ہیں، لیکن سرکار خواجہ بندہ نواز پانی میں ڈال کر بڑے دیر کے بعد کتاب نکالتے ہیں، ایک قطرہ پانی کا اس کتاب کو نہیں چھو سکا، ایک قطرہ بھی نہیں چھو سکا۔ اور وہ اس حیرانی کے عالم میں عالم صاحب کتاب دیکھ رہے ہیں، کتاب دیکھنے کے بعد حیران ہوئے تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے جب یہ پوچھا کہ بتاؤ کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو، تو وہ عالم صاحب کہنے لگے اتنے عالی شان کرامتوں والے سے میں کیا سوال کروں، ایسے عظیم ہستی سے میں کیا سوال کروں۔ سرکار گزارش یہ ہے خود ہی سوال ارشاد فرمائیے اور خود ہی جواب دے دیجیے۔ جو بندہ پانی میں گرے ہوئے کتاب کو اٹھا رہا ہے اور ایک قطرہ بھی نہیں لگا، جب اس کے ہاتھ کا یہ پاور ہے تو اس کے زبان کا پاور کیا ہوگا۔ تو وہ عالم صاحب اچھے عقیدے والے تھے، آج کے برے عقیدے والے عالم صاحب نہیں تھے، وہ ان کو معلوم تھا کہ ولیوں کی شان، ولیوں کی عظمت کیا ہے۔ جیسے ہی کتاب نکلی کہنے لگے میں پوچھوں گا نہیں، آپ خود ہی بتائیے۔ خواجہ بندہ نواز فرمانے لگے تو یہ قرآن کی آیت اور اس کا مطلب سمجھنے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن کی آیت یہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ وہ عالم صاحب سرکار خواجہ بندہ نواز کے قدم پکڑ کے کہنے لگے یقیناً حضور میں اسی آیت کا خلاصہ پوچھنے کے لیے آیا تھا جو آپ نے مجھے بتایا ہے، مہربانی فرما کر مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے۔ وہ عالم صاحب کے سوال کرنے سے پہلے سوال کا جواب بھی مل گیا، اور پھر آپ نے کرامت بھی دکھائی کہ دیکھو ہم اللہ والے اللہ کی قدرتوں کا اظہار اس طرح کیا کرتے ہیں۔ ایک اور کرامت سنیے، سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ چاہنے والے، کچھ ماننے والے مریدین، عاشقین، درویش تھے، اور ان کا کوئی گھر نہیں تھا، وہ راستے چلتے تھے، دین کی خدمت کیا کرتے تھے، جو راستے میں پڑا ہوتا پتا ہے پھل ہے کھا لیتے اور دین کی خدمت کیا کرتے تھے، درویش لوگ تھے، اور سرکار بندہ نواز کے ماننے والے تھے۔ اب ان درویشوں کو بھوک لگی، جب یہ درویش جنگل پہنچتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو انہیں کوئی کھانے کی چیز نہ پتا ملا نہ کوئی پھل ملا، لیکن انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک بیل ان کو نظر آ رہی ہے۔ اب اس بیل کے پاس گئے، درویشوں نے اس کو لٹایا، ذبح کیا اور اس کو گوشت کو بھنا اور بھنا کے کھا گئے، اور جیسے ہی کھا گئے تو درویشوں کو معلوم ہوا کہ اس جنگل میں اس بیل سے تعلق رکھنے والے کچھ حضرات جو ہے تلاش کر رہے ہیں، اور اگر وہ ہمیں پکڑ لیں، پہلے تو مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو اگر یہ ہمیں پکڑ لیں تو یہ تو ہمیں جان سے مار دیں گے۔ تو درویش سارے مل کر سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ سرکار ہم نے ایک بیل جنگل میں دیکھا، شدید بھوکے تھے ہم، تو ہم اس کو ذبح کر کے کھا گئے، اور پھر کھانے کے بعد ہمیں پتہ چلا
کہ یہ جنگل میں پھرنے والی کوئی بیل نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ خاص لوگوں کی پالی ہوئی بیل ہیں، اور وہ تلاش کر رہے ہیں، اگر انہیں ہم مل جائیں گے تو ہمیں بھی وہ لوگ قتل کر دیں گے، مار دیں گے ہمیں، کرم فرمائیے۔ خواجہ بندہ نواز نے پوچھا کہ بتاؤ اس کی کوئی چیز محفوظ ہے تمہارے پاس؟ کہ سرکار کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں ہے، ہر حصے کو ہم نے کھا لیا ہے۔ کہنے لگے کہ اس کا چمڑا اور ہڈیاں تو ہوں گی نا؟ کہنے لگے جی حضور، چمڑی بھی ہے، ہڈیاں بھی ہے اس کی۔ خواجہ بندہ نواز فرمانے لگے کہ چمڑی کے اندر ہڈیاں جمع کر دو اور چمڑی کو جو ہے باندھ دو، باندھ کر اس کو اپنے سامنے رکھو اور یہ کہو کہ اے بیل، تجھے سید محمد حسینی نے حکم دیا ہے زندہ ہو جا، سید محمد حسینی نے حکم دیا ہے زندہ ہو جا۔ وہ یقین رکھنے والے لوگ تھے، اللہ والوں کی کرامتوں پر ان کو ایمان تھا، تو وہ درویش گئے، ہڈیوں کو چمڑی کے اندر جمع کرتے ہیں، اپنے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیل، سید محمد حسینی نے حکم دیا کھڑے ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، ہڈیاں جڑنے لگی، گوشت چڑھنے لگا، چمڑا بننے لگا اور وہ بیل زندہ کھڑی ہو گئی۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جس کا گوشت کھایا گیا تھا، جس کی ہڈیاں چمڑی بچی ہوئی تھی، لیکن خواجہ بندہ نواز کی نام پاک نے اس کو زندگی عطا فرما دی۔ میں پھر یہ بات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کرامت کو اس نظر سے نہ دیکھو کہ ایک انسان کیسے کسی کو زندہ کر سکتا ہے، اس نظر سے دیکھو کہ اللہ کا ولی اللہ کی قدرتوں کے ذریعے اپنی کرامت دکھا رہا ہے، اور اللہ کی قدرت کا اظہار کسی مردے کو زندہ کرنا یا موت دینا یہ ممکن چیز ہے، ناممکن چیز نہیں ہے۔ ایک اور کرامت سنیے، سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، کچھ لوگ جو آپ سے حسد رکھنے والے، جلن رکھنے والے لوگ تھے، وہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بدنام کرنے کی کوشش میں، بدنام کرنے کے لیے اپنے ہی ایک نوجوان بچے کو، جس کی بہت کم عمر تھی، اس بچے کو جنازے کے اندر لٹایا اور لٹانے کے بعد اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ کپڑا ڈال کر سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لے کر آئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، یہ ہمارا ایک نوجوان بچہ ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے، ہم نے غسل دے کر، کفن پہنا کر، جنازے میں رکھ کے آپ کے سامنے نماز جنازہ کے لیے حاضر کیے ہوئے ہیں، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز مراقبے کے عالم میں تھے، اللہ کے مشاہدات میں گم تھے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اللہ کی قدرتوں میں گم تھے۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ کہا کہ اس نوجوان کی نماز جنازہ پڑھائیں، سرکار بندہ نواز آنکھ کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں میں زندوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، زندوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ لوگوں نے رو کر یہ کہا کہ سرکار یہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، تبھی تو ہم اس کو غسل دیے ہیں، تبھی تو ہم اس کو کفن پہنائے ہیں، تبھی تو اس کو جنازے میں لٹائے ہیں، تبھی تو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں۔ اگر زندہ ہوتا ہم اس کو غسل کیوں دیتے، کفن کیوں دیتے، جنازے میں کیوں سلاتے، آپ کے پاس نماز جنازہ کے لیے کیوں لاتے؟ حضور یہ مردہ ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے حاضر کیے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، سوچ لو سید محمد حسینی گیسو دراز زندوں کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور ہم یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ مردہ ہے اور آپ نماز جنازہ پڑھائیے۔ سرکار نے مسکرا کے کہا ٹھیک ہے پڑھا دوں گا، پھر بعد میں افسوس نہیں کرنا۔ کہا جی ہاں افسوس نہیں کریں گے، پلاننگ یہ تھی کہ نماز جنازہ ہو جائے گی، پھر ہم جو ہے کپڑا اٹھائیں گے اور نوجوان سے کہیں گے کھڑے ہو جا، تو وہ کھڑے ہو جائے گا اور سرکار بندہ نواز کی یوں شہر میں عزت چلی جائے گی۔ اس کو کیا معلوم تھا
کہ یہ وہ اللہ کے محبوب ہیں جو ظاہر پہ نظر نہیں ڈالتے، جو دلوں کے رازوں پر نظر ڈالا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جو اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں۔ سرکار بندہ نواز نے ارشاد فرمایا جب تم کہہ رہے ہو تو پھر پڑھا دیں گے۔ جنازہ سامنے رکھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب باندھ لو۔ صفیں باندھی گئی اور سرکار بندہ نواز نیت کرتے ہیں نماز جنازہ کی، اور تکبیر کہتے ہوئے آپ نے نماز جنازہ شروع کی۔ نماز جنازہ مکمل ہو گئی اور فرمایا کہ اب مردے کو لے جاؤ، مردے کو لے جاؤ۔ اب وہ ہنستے ہوئے، جب اب تک تو رو رہے تھے نا، اب ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ یہ مردہ نہیں، یہ زندہ ہے، ہم آپ کو بدنام کرنے کی کوشش میں اس کو لائے ہیں، اور یہ ہمارا نوجوان اب اٹھے گا اور آپ لوگوں کے سامنے مذاق والے بن جائیں گے، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا۔ سرکار بندہ نواز نے کہا ہمت ہے تو اٹھا لو، ہمت ہے تو اٹھا لو، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے اڑتا ہے۔ کپڑا اٹھایا گیا، سرکار بندہ نواز گیسو دراز کے الفاظ کو ہنستے ہوئے انہوں نے اپنے نوجوان کے اوپر سے کپڑا ہٹایا اور نوجوان سے کہنے لگے کھڑے ہو جا۔ ہلانے لگے، حرکت دینے لگے، سانسیں چک کرنے لگے، دل پر ہاتھ رکھنے لگے، لیکن خدا کی عزت کی قسم نہ سانسیں چل رہی تھی، نہ دل دھڑک رہا تھا، نہ اس نوجوان کے اندر کوئی حرکت موجود تھی، مر چکا تھا وہ۔ اب یہ خبر جیسے ہی شہر میں پھیلی، وہ نوجوان بچے کی ماں گھر سے نکلی، دوڑتے ہوئے سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ سرکار میرا بچہ نادان ہے، میرے بچے کو بہکایا گیا ہے، میرا بچہ جو ہے نادان ہے، یہ نوجوان ہے، اس کو باتیں سکھائی گئی ہیں، ماں کو دیکھتے ہوئے میرے بچے کو معاف کر دیا جائے اور میرے بچے کو زندگی عطا کر دی جائے۔ سرکار بندہ نواز نے ماں کے ممتا کو دیکھا اور ارشاد فرمانے لگے اگر تو کہتی ہیں تو پھر ہم اس کو زندہ کر دیں گے۔ فرمایا کھڑے ہو جا اپنی ماں کے لیے۔ جیسے ہی کہنا تھا وہ اب تک مردہ پڑا تھا، ماں کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، زندہ تھا مردہ کر دیا، اور مردہ تھا بندہ نواز نے زندہ کر دیا۔ زندے کو مردہ اور مردے کو زندہ کر دیا۔ حالانکہ یہ شان کس کی ہے؟ ذرا ہم قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن یہ کہتا ہے تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ قرآن کہتا ہے زندے کو مردہ کرنا اور مردے کو زندہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اب اللہ کا کام اللہ کے محبوب سے ہو رہا ہے تو پھر وہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی وہ اپنے ذہنوں میں لائیے۔ اللہ کا ولی جب کرامت دکھاتا ہے انسان کے نظر سے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی نظر سے دیکھیے گا۔ یہ جو ولی کی کرامت ہو رہی ہے حقیقت میں اللہ کی قدرتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ تھے سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ، جو زندگی بھی عطا فرما رہے ہیں اور جو موت بھی دے رہے ہیں۔ اور آگے ایک اور واقعہ سنیے گا۔ سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے ایک دوست تھے، بہت پکے اور جگری دوست تھے، ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے۔ ان کے دوستوں میں سے ایک نوجوان بچہ تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور وہ نوجوان بچہ چند دنوں کے بعد سرکار بندہ نواز کے دوست جو بزرگ تھے ان کے پاس آ کر اپنا مسئلہ سناتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میری جو شادی ہوئی کئی دن ہو گئے، میں اپنے بیوی کے قریب جیسے ہی جانا چاہتا ہوں تو اچانک کچھ چیزیں نمودار ہو جاتی ہیں اور مجھے باندھ دیتی ہیں، اور پھر میری بیوی کو تکلیف دینا شروع کر دیتی ہیں، اور جب میری بیوی تھک جاتی ہیں تو پھر وہ مجھے راستے کھول دیتے ہیں، مجھے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں جو اچانک ظاہر ہوتی ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں، اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ چیزیں نہ ہو تب جا کے میں بیوی کو کم سے کم ہاتھ لگاؤں، تو اچانک جب میں ہاتھ لگانے والا ہوتا ہوں تو ایک ہاتھ نکلتا ہے اور مجھے ایسا چاٹا مارتا ہے کہ اس کے ایک چاٹے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ کئی دن سے یہ مسئلہ میرے ساتھ چل رہا ہے، بلکہ شادی سے یہ میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے۔
بتاؤ میں کیا کروں، پریشان ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی پریشان ہو گئی ہے۔ اب وہ جو خواجہ بندہ نواز کے دوست تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تجھے ایک ایسی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں جو چراغ دہلوی کے جانشین ہے، جو نظام الدین اولیاء کا نور نظر ہے، جو مسند خواجہ غریب نواز پہ جلوہ فرما ہے، چل وہاں میں لے کے چلتا ہوں، وہاں سے تجھے خواجہ غریب نواز کے کرامتوں کا بھی ظہور ملے گا، وہاں سے تجھے خواجہ قطب الدین کے جلوے بھی دکھیں گے، وہاں سے تجھے بابا فرید الدین کا نور بھی نظر آئے گا، وہاں سے تجھے خواجہ نظام الدین اولیاء کے جلوے بھی نظر آئیں گے، وہاں سے تجھے چراغ دہلوی کے جلوے بھی نظر آئیں گے، چل میرے ساتھ چل، میں ایک بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی بارگاہ میں لے کر آئے اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے سامنے پورا واقعہ پیش کیا۔ پیش کرنے کے بعد کہنے لگے کہ سرکار یہ میری حالت ہے، میں کیسے اس کو حل کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا آج کی رات بھی اپنے کمرے میں ٹھہرنا، جیسے ہی تجھے روزانہ کی طرح چند نہ دکھنے والی چیزیں ہاتھ پکڑنے لگے، جب تیری بیوی پر ظلم کرنے لگے تو اسے بس اتنا کہنا کہ میں گیسو دراز کا حکم لے کے آیا ہوں، گیسو دراز کا حکم لے کے آیا ہوں، اتنا کہنا، مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آنا میرے پاس۔ وہ جو شخص تھا، وہ نوجوان تھا، آج بڑے خوشی خوشی اللہ کے ولی کے زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو یاد کرتا ہوا گھر پہنچا۔ رات ہوئی، کمرے میں پہنچا، اس کے سامنے اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ جیسے ہی قریب جانے لگا پھر وہ چیزیں نمودار ہو گئی، ظاہر ہوئی، ہاتھ اس کو پکڑ لیتی ہیں، اس کے بیوی پر جیسے ہی ظلم کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہیں۔ یہ نوجوان کہنے لگا میں گیسو دراز کا حکم لے کے آیا ہوں، گیسو دراز کا حکم لے کے آیا ہوں، اتنا کہنا تھا۔ نوجوان کے ہاتھ چھوڑ دیے گئے اور اس کے بیوی سے ہاتھ اٹھا لیے گئے، اور وہ جو نہ دکھنے والی چیزیں تھی وہ کہنے لگی تم کو کس نے بتایا، کہاں سے تم آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں بندہ نواز گیسو دراز کے پاس سے آیا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا خیریت چاہتے ہو تو چلے جاؤ، مرنا چاہتے ہو تو رک جاؤ۔ وہ یہ کہتے ہوئے نہ دکھنے والی چیزیں جو جنات تھے، جو اسرات تھے، یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ تجھے بندہ نواز نے بچا لیا، ورنہ زندگی بھر تیرے ساتھ یہی معاملہ ہوتا۔ خواجہ بندہ نواز کا حکم ملا، جنات بھاگ گئے۔ خواجہ بندہ نواز کا صرف نام لیا گیا، اسرات بھاگ گئے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، نام لینے سے جنات بھاگ جاتے ہیں تو خود خواجہ بندہ نواز کے زبان کا اثر کیا ہوگا؟ خواجہ بندہ نواز کے بولی کا اثر کیا ہوگا؟ خواجہ بندہ نواز کے جملوں کا اثر کیا ہوگا؟ یہی وہ جملے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے ہیں جس نے دنیا کے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا اور ان کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا۔ یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، یہ میں کچھ کرامتیں آپ حضرات کے سامنے سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رکھی ہیں۔ جب ان کرامتوں کا یہ عالم ہے تو آپ ذرا سوچئے کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے جو صبح شام کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا، اللہ کے قدرتوں کا ظہور ہوتا تھا، صبح شام جو معاملات سرکار بندہ نواز گیسو دراز کے ساتھ ہوتے تھے، کون ان کرامتوں کو گن سکتا ہے؟ کون ان کرامتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ آخری میں ایک بات عرض کر کے تقریر ختم کر رہا ہوں، آخر اللہ والے یہ کرامت دکھاتے کیوں ہیں؟ اللہ والوں سے کرامتیں ہوتی کیوں ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے جب ہم کرامتیں سناتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی زندہ کیسے کر سکتا ہے، کوئی مردہ کیسے کر سکتا ہے، کوئی اولاد کیسے دے سکتا ہے، کوئی بارش کیسے لا سکتا ہے، کوئی رزق کیسے دے سکتا ہے؟ یہ سارے جو کرامتیں ہیں اولیاء اللہ سے کیوں ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں دکھا سکتا کہ میرے بندے تو اس پریشانی میں ہے، لے ڈائریکٹ لے لے، تجھے اولاد نہیں ہے ڈائریکٹ لے لے، میں نے بہت ساروں کو ڈائریکٹ دیا، تجھے بھی دے رہا ہوں، لے لے۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھو کرامتوں میں ایک کیفیت دیکھیے، کرامتوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ کرامتوں کے لیے جو اولادیں ہوتی ہیں نا،
جو بارش ہوتی ہے، زندگی ملتی ہے، یہ کب ملتی ہے؟ نارمل اولاد ہوتے ہیں وہ ولی کے پاس نہیں جاتا کہ مجھے اولاد دے دو، کیونکہ ہو نہیں اس کو. وہ جاتا ہے جس کو اولاد ہو ہی نہیں رہی، دعائیں کر کے تھک گیا، زندگی سے پریشان ہو گیا، ڈاکٹروں کے پاس جا کے تھک گیا، سالوں گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اولاد نہیں ہوگی. ایسے لوگ پھر اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. بارش اگر نارمل ہوتی ہو تو کوئی جو ہے نا دھیان نہیں دیتا، بھائی بارشیں تو ہو رہی ہے کہ نہیں ہے. جب بارشیں رک جاتی ہے نا، پھر بارشوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں. جب کوئی مردہ ہو جاتا ہے، نارمل تو مردے ہوتے ہیں یعنی انتقال ہو جاتے ہیں، ہر بندہ انتقال ہوئے کو زندہ نہیں کرتا، لیکن جس کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے، پھر وہ اللہ کے ولی کے پاس حاضری دیتا ہے، کہتا ہے زندہ کر دو. تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے پاس وہ بندہ جاتا ہے جو تھک جاتا ہے دنیا سے، دعائیں کر کر کے تھک جاتا ہے، وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ جاتا ہے کہ اے اللہ کے ولی، میری عبادتوں میں کمزوری ہے، اس لیے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ورنہ اللہ کی قدرتیں تو بڑی کمال کی ہے. اللہ کی قدرتیں بڑی کمال کی، اللہ کی قدرتوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ کی قدرتیں کمی روکتی نہیں ہیں. میرے دعا میں کوئی اثر نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں کوئی اثر نہیں ہے، میرے جسم میں کوئی اثر نہیں ہے، میں دعائیں کر کر کے تھک چکا ہوں، آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ کو وسیلہ بنانے کے لیے آ رہا ہوں. اور خدا کی قسم ہے آپ نے تجربہ کیا ہوگا، جو لوگ تھک کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے، اللہ کے ولی نے کبھی کسی کو خالی نہیں بھیجا، اللہ کے ولی نے اس کے دامن کو ضرور مراد سے بھر کے بھیجا ہے. یقین لائیے اپنے اندر، اپنے دلوں میں اللہ والوں کے تعلق سے یقین لائیے. آج بھی خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ سے صدقے بانٹے جا رہے ہیں، آج بھی خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ سے خیرات بانٹی جا رہی ہے، آج بھی خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ سے اللہ کی قدرتیں بانٹی جا رہی ہے، اللہ کی رحمتیں بانٹی جا رہی ہے، اللہ کی برکتیں بانٹی جا رہی ہے. آج بھی ہم یقین کے ساتھ جائیں، ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خواجہ بندہ نواز کے رحمتوں کا حصہ عطا فرمائے گا، برکتوں کا حصہ عطا فرمائے گا، اور اپنے قدرتوں کا مشاہدہ ہمیں بھی اللہ تعالی دکھائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسیلے بہترین زندگی عطا فرمائے اور آخرت میں کامیابی نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.